سورہ زخرف آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک ہمیں ایک فیصلے بتا دیے کہ اللہ کی کتاب سے جب بھی کسی امت نے فائدہ نہیں اٹھایا انہیں برباد کر دیا گیا، اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا اور جو کہ آیتوں تک یہ دین محدود ہے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں ہوگا۔ اتنا کلیئر بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف متقی ہی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جن کو جوڑا بنا دیا جائے گا، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور وہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جہاں اولاد، جہاں بیوی بچے، جہاں شوہر، وہاں خوبصورتی، سونے چاندی کی رکابیاں، اور یہ سب باتوں کا بھی ذکر ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ ایک بار جنت کی انٹری ملنے کے بعد وہ وہاں سدا رہیں گے۔ بہت ہی بڑی بڑی باتیں ہم سب کے لیے دو ٹوک فیصلہ دے گئیں۔ آیت نمبر 73 پر جنتیوں کا اینڈ ہوا کہ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، کہ وہاں پر ان جنتیوں کو کثرت سے میوے بھی ملیں گے، منہا تأکلون، جس سے وہ کھائیں گے بھی، یعنی کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے مینشن کر دیا۔ اب آیت نمبر 74 سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے پروردگار نے کیا فرمایا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جو ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں سدا رہیں گے۔ دیکھ لیا آپ نے، جہاں جنت میں سدا رہنا ہے وہاں جہنم میں بھی سدا رہنا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی اگر ہم کبھی سمجھنا چاہیں کہ جہنم میں جو گیا وہ مارا گیا، جو جہنم میں چلا گیا، ہمارے یہاں بڑی روایتیں ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے رہیں گے اور امتیوں کو نکالتے چلے جائیں گے، جبکہ بخدا ایک آیت بھی آپ کو نہیں ملتی کہ جو جہنم میں گیا وہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی کتاب پر بہت فوکس رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو، کہ کوئی ایسا لازمی جز ہم سکپ نہ کر جائیں، فور گرانٹیڈ نہ لے جائیں، جو کہ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہاں اتنی ایموشنل کنورزیشن آپ کو بتائی جائے گی کہ جہنمی سدا رہیں گے، اور وہ مجرم جو کنسیڈر کیے گئے آپ کو پچھلی آیت سے ہی ملے گا جو آپ نے پڑھا تھا، آیت نمبر 69، کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اگر ہم 69 آیت پر غور کریں کہ مجرم بندہ کب بنتا ہے، جب وہ آیتوں سے اجتناب کرتا ہے، جب وہ اللہ کی آیتوں کو بریک کرتا ہے اور فرما برداری کا اظہار نہیں کرتا، یعنی شہداء علی الناس، گواہی نہیں دیتا عمل کی، ایسے لوگ مجرم کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ان کو مجرم نہیں ٹھہرائے گی۔ اللہ کی کتاب کے خلاف چلنے والے وہ اس دن مجرم کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، لا یفتر عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس جہنم میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی دوست انہیں نکال نہیں سکے گا۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم ہم نے نہیں کیا ان کو پر۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ کے حکم سے جائے گا، جو جنت میں سدا رہے گا وہ اللہ کے حکم سے رہے گا۔
لیکن وہ اصول اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کون مجرم ہے اللہ کی کتاب کے خلاف چلنے والا، اور کن اصولوں پر، کن عمل کی بنا پر جنت کا داخلہ انسان کو ملے گا۔ تو اگر آپ غور کریں تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، یعنی یہ جہنم میں ہم نے اپنی چاہت سے نہیں ڈالا، بے شک اللہ کے حکم سے جنت کا داخلہ ملے گا، لیکن اللہ کی چاہت پر نہیں ملے گا۔ اللہ نے نہیں چاہا تھا، اللہ نے تو ہمیں کتاب، رسول، ہر طرح سے دین کو مکمل کر دیا کہ اے انسان جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور لیکن یہ خود ہی تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور اس جگہ تک پہنچنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی کتاب سے اور سماعت بصارت دل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب پر استعمال کرنا نصیب فرمائے۔ اب جو میں آپ سے کہہ رہی تھی، بڑا ایموشنل سٹیٹمنٹ آئے گا جہنمیوں کا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا ضروری سمجھا۔ آیت نمبر 77 میں دیکھیں، وَنَادَوْا، وہ جہنمی پکار کر کہیں گے یا مالک۔ اب آپ دیکھیں کہ مالک کس کو کہا جا رہا ہے، جہنم کے چوکیداروں کو یا اللہ کو۔ وہ کہیں گے اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے جہنم کے چوکیداروں، آپ اللہ سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، آپ کا رب، یعنی اس جہنم میں ہمیں موت دے دے۔ تو آپ دیکھیے کہ یا مالک یعنی کسی سے وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کے رب سے کہیے کہ ہمارے فیصلے کو کمپلیٹ کر دے، یعنی اب اس جہنم کی زندگی کو ہمارے لیے ختم کر دے۔ اتنا انسان وہاں پر عذاب میں ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ اس کا رب اس کا فیصلہ چکا دے۔ اور یہ بات بھی قرآن نے بار بار مینشن کی کہ نہ وہ وہاں جیے گا اور نہ وہ وہاں مرے گا، کیونکہ موت ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وہ کہے گا اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، جس پر وہ مالک، وہ جہنم کے چوکیدار انہیں جواب میں کہیں گے انکم ماکثون، بے شک تم نے اب سدا اسی حالت میں رہنا ہے، تمہیں یہاں پر موت نہیں آنی ہے۔ اور پھر جو ایک بہت ہی بلیسنگ آیت ہمیں آگے دی جا رہی ہے، کم از کم میری لائف پر یہ آیت نے بہت افیکٹ کیا، کہ وہ جہنم کے چوکیدار انہیں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لقد جئناکم بالحق، البتہ یقیناً ہم لائے تھے نا تمہارے پاس حق کی کتاب، آیا تھا نا تمہارے پاس حق۔ اور پچھلی وہی آیت پر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ وہ لوگ جو آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور فرما برداری کا اظہار بھی کرتے تھے، ہم نے بار بار آیت نمبر 69 کو فوکس کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ یہاں پر بھی یہی جواب جہنم کے چوکیدار دیں گے کہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن میجورٹی تم میں سے، اکثریت تم میں سے حق کو ناپسند کرتی تھی۔ ہم جیسے مسلمان بھی بغیر ترجمے کے اس حق کو پڑھنے کے لیے بڑے ہل ہل کر ہم قرآن کے ختم پہ ختم شریف پڑھتے ہیں، مردوں کو بخشواتے ہیں، اور بھی کئی جگہ پر ہم اس قرآن کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جو قرآن حق رکھتا تھا کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اس حق سے ہم کراہت کرتے تھے۔ ہمیں سارے ٹائم، ہمارے سارے مواقع ہمیں ملتے تھے، لیکن ہم اللہ کی راہ میں نکلنا یا اللہ کے بارے میں ڈسکس کرنا یا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، یہ سب ہم پر بڑا
بڑا ناگوار گزرتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے انہیں آنسر ملے گا کہ تمہارے پاس حق آ چکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر ایک کو اللہ نے مرنے سے پہلے حق اور باطل کی تمیز دینی ہے۔ اگر آپ سورہ ملک پڑھتے ہوں تو وہاں پر اور کئی جگہ قرآن میں آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، ہر ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی اویئرنیس دینے والا، چاہے نبی کی صورت میں یا چاہے ہم جیسی جنریشن جن پر اب نبیوں کے سلسلوں کو ختم کر دیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے بلایا بھی گیا اور وہ اپنے وقت مقرر پر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، لیکن حق ہمارے لیے پریزرو رہا، حق ہمارے لیے صدا کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی اور پچھلی کتابوں سے تصدیق کا بھی وعدہ کرتے ہی رہے۔ تو آپ غور کریں کتنی بڑی آیت ہے کہ وہ جواب میں آئے گا جہنمیوں کو کہ تمہارے پاس حق آ چکا تھا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، میجورٹی تم میں سے ناپسند کرتی تھی۔ اور پھر اب اللہ فرمائیں گے ام ابرمو امرا، یعنی ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو، اس زمانے کے مشرکین مکہ کو، اس زمانے کے اہل کتاب کو، سب کو اب اعلان کر کر کہا جا رہا ہے کہ کیا فیصلہ کر لیا انہوں نے کسی کام کا؟ یعنی اللہ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا تو نے؟ ام ابرمو امرا، کیا فیصلہ کر لیا انہوں نے اپنے لائف کی اسٹریٹجی کا؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، پس بے شک پھر ہم تمہارے فیصلے کے بعد پھر ہم تمہارے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے فیصلے کی کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب یا تو آپ تواتر اجماع کے راگ الاپیں یا آپ اپنے بڑوں کے محتاج رہیں۔ ایک باپ بھی کبھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کا محتاج ہوں۔ آپ کی لائف میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا بھی کما لیں، آپ کی عمر کتنی بھی ہو جائے، لیکن ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کے بھی محتاج نہ ہوں۔ تو آج ہم علماؤں کے محتاج کیوں ہو چکے ہیں؟ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، ہمیں اپنی اس کتاب سے اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنا ہے، پھر اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر رکھ کر اور ہمارے لیے فیصلے دیں گے۔ پروردگار ہم سب کو ہر پل اپ کی محبت، اللہ کی اگر ہمیں محبت آ جائے، ہمیں اگر اللہ کی کتاب سے پیار ہو جائے، اگر ہم اس کے لیے وقت نکال لیں، ہم اپنے فیصلے خود اس قرآن کے مطابق کریں، تو بہت چانسز ہیں کہ اللہ کی غیب کی مدد بھی ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر اس آیت میں کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے اپنے کاموں کا فیصلہ کر لیا، بس بے شک ہم بھی پھر فیصلہ کریں گے۔ ام یحسبون، کیا سمجھا تھا تم نے؟ کیا یہ لوگ سمجھتے تھے انا لا نسمع سرہم، یہ کہ ہم نہیں سن سکتے تمہاری خفیہ باتیں، تمہاری دلوں کی سوچوں کو، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم یوں ہی پیدا ہو چکے ہو اور تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا اور ہم نہیں سن رہے ہیں ان کی پوشیدہ باتوں کو؟ وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کے پوشیدہ مشوروں کو؟ بلا، کیوں نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ایک ریکارڈ کی حیثیت سے تمام چیزیں سیو ہو رہی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے میسنجر، یہاں پر بھی ہمارے رسول، ہمارے میسنجر، یہاں پر فرشتے کنسیڈر کیے جائیں گے کہ وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یکتبون، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ زیادہ بتاتے ہیں وہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ماں باپ کی خدمت،
وہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی قدر کرنی چھوڑ دی. ہم صبح شام نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، ہم نے ان نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مشورے، تمہاری چھپی ہوئی باتیں، تمہارے تمام اعمال، ایک ایک چیز سیو ہو رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. یہی بات نے ہمیں اتنا بے حس کر دیا ہے کہ ہم اور بھی اس چیز پر فوکس نہیں کرتے کہ ایک ایک بات جب نقل ہو رہی ہے تو ہم کم از کم دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیجئے اور ہمیں پوری زندگی آپ کی رضا کے مطابق چلنا، سوچنا، کہنا، کھانا، ایک ایک ایکشن میں اے اللہ آپ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، اور جو لکھا جا رہا ہو وہ ہمارے لیے نور بن جائے، ہمارے لیے بہترین پازیٹیو شہادتیں بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو برائی سے بچا لے اور ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنا نصیب فرمائے.